أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد. آمنت بالله صدق الله العظيم. بسمillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ناظرین، سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور کیا خوبصورت قرأت کی، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں جو دل کو چھو گئی. بے شک. اور یہ خیر قرآن کا تو کوئی ایک لفظ بھی اگر آپ سن لیں اور دل سے اگر اسے سن لیں تو وہ دل کو ہی چھو جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو شہری میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود. السلام علیکم شہری. وعلیکم السلام. ہمارے بہت ہی محترم جو میں نے آپ سے کہا تھا پورے مہینے ہمارے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے، مفتی محسن الزما صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھ علامہ سید سجاد شبیر رضوی صاحب موجود ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں آج اپنی ٹرانسمیشن میں. السلام علیکم علامہ صاحب. اور آج جن کی آواز یہاں سحر گولے گی، اور کہتے ہیں نعت تو ویسی ہی ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جب بھی لیا جائے تو وہ فضا میں ایک ویسے ہی سرور سا آ جاتا ہے. لیکن آج وہ سرور جو ہوگا وہ ہوگا ہمارے ساتھ سہیل خسرو برادران سے. اپنے نام میں تھوڑی سی اگر تصحیح کرنا چاہیں تاکہ میں کسی کا نام غلط لینا نہیں چاہتی. سہیل خسرو اور نواز خسرو نا، نظامی قوال تو آج یہ ہوں گے. تو آج میں نے اپنی نعت ذرا جو ہے وہ روک لی ہے کیونکہ آج جب میرے بھائی یہاں موجود ہیں اور ان کا نعتیہ کلام ہم نے بہن پیش کرنا ہے تو میں نے کہا یہ سعادت تو میں آپ سے چھین نہیں سکتی کیونکہ آج یہ سعادت اس نے آپ کے لیے خود لکھ دی ہے. تو جب اس نے لکھ دی ہے تو میں کیسے لے سکتی ہوں. تو نعتیہ کلام سے اپنی نشریات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جی
خاک مجھ میں خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے میرے سرکار میری سبحان اللہ سبحان اللہ کیا اور بہت خوب تھا کہ میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اور بہت اچھا آپ نے پیش کیا. آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ موضوع تقریباً ہر گھر کا مسئلہ ہے سعدیہ, اور ہر جگہ یہ بہت دیکھنے میں آتا ہے. اور جیسے ہم اپنا موضوع شروع کریں گے آپ لوگ بھی اس میں اس بات کو ریئلائز کریں گے کہ ہم سب کا مسئلہ ہے. اور ہمارا آج کا موضوع کیا ہے آپ بتائیں. آپ میرے اور آپ کے گھر کا مسئلہ ہے تو آپ کے گھر کا مسئلہ آپ کو پتا ہوگا. یہ سب کا مسئلہ ہے. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حسد پر. اور حسد ایک ایسی چیز ہے جس کا پتہ نہیں چلتا, برابر میں بیٹھا ہوا بندہ ایک دوسرے سے کہ اس میں حاسدین میں سے شامل ہوگا. اب میں اور شہری بھی ہو سکتے ہیں,
مطلب میں ہمیشہ اس لیے اپنے پہ بات رکھ کے کرتی ہوں کہ کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہ ہو اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اسے کہہ رہی ہوں. میں ہمیشہ اپنی بات کرتی ہوں کہ اب میں ان کے ساتھ بیٹھی ہو سکتا ہے میرے دل میں حسد ہو کہ یہ تو اتنا بڑا پروگرام کرتے ہیں, ان کا بہت بڑا نام ہے, ان کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کے دل میں یہ ہو کہ اتنے سالوں سے انہوں نے کام کیا ہے, ان کا بہت بڑا نام ہے, ان کو بھی لوگ جانتے ہیں, شاید مجھے کم جانتے ہیں. تو کسی کو کوئی کم یا زیادہ نہیں جانتا, اگر آپ کا کردار اچھا ہوگا تو لوگ آپ کو اسی طرح یاد کرتے ہیں, یہ میرا ماننا ہے. لیکن اس میں ہمارے علماء حضرات کیا کہتے ہیں کہ حسد کب, کیوں اور کیسے پیدا ہوتی ہے, اس کی جڑ کہاں سے شروع ہوتی ہے, کیونکہ یہ جڑ کا جانا بڑا ضروری. کیا وہ پرورش کی کمی ہے, یا وہ ہماری گھر کی تربیت کی کمی ہے, یا پھر وہ اب گودیں نہیں رہی جنہوں نے وہ والے بچے پیدا کیے تھے جنہوں نے اپنے سر کٹا دیے تھے. تو جناب آج جاننا یہ ضروری ہے کہ یہ حسد کیا ہے, کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں تک جائے گی. تو سب سے پہلے میں, کیونکہ علامہ صاحب آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں, مفتی صاحب تو ہمارے ساتھ روز ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں مہمان کو پہلے دعوت دینی چاہیے. تو آپ علامہ صاحب پلیز اس پہ روشنی ڈالیں. شیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسد جو ہے وہ آج جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس نے پورے معاشرے کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. یہ ایک نفس کی بیماری ہے, اور جب نفس پہ یہ غالب آ جائے تو انسان جو ہے وہ حسد کے اول سے اور آخری زینے تک چلا جاتا ہے, اور ان درجات کا پتہ بھی شاید نہیں چلتا ہے. اور یہ حسد جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے. جہاں کہ علماء اکرام نے 44 یا 46 گناہان کبیرہ کا ذکر کیا ہے, وہاں پہ حسد بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ حسد ایک ایسا بے لذت گناہ ہے کہ جس کا منطقی انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوا. وہ کہ ہر گناہ کا ہی انجام اچھا نہیں ہے, مگر یہ حسد میں آدمی خود ہی جل جل کے خود ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ تو ایک میں نے آپ کو ایک معاشرتی پہلو بنایا. اب یہ حسد پیدا کیوں ہوتا ہے, پھر اس کو سوچتے ہیں کہ مذہب اسلام کیا کہتا ہے اس کے لیے. گو کہ دنیا کے جتنے ادیان کا آپ مطالعہ کریں گے تو حسد کسی بھی دین میں آپ کو جو ہے وہ جائز نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا. اچھی چیز میں پہلے یہ دیکھ لیں آپ کہ حسد کیوں پیدا ہوتا ہے. یہ ایک معاشرے کی ایسی بیماری ہے کہ یہ گود سے پروان نہیں چڑھتی. اگر معاشرے میں ایکویلٹی ہو, معاشرے میں انصاف ہو, ایک ایسا معاشرہ ہو جہاں پہ سب کو عدل اور انصاف مل رہا ہو برابر کا, تو حسد پیدا نہیں ہوگا. مگر یہاں ایک ایسا ہوتا ہے کہ ایک سفارش کے بلبوتے پر ایک آدمی جو ہے بہت دولت مند بن جاتا ہے, مگر اس کے ساتھ دوسرا کام کرنے والا, اس کے پاس سفارش نہیں ہوتی ہے, اس کے پاس سورس نہیں ہوتی ہے, وہ اوپر نہیں جا سکتا. جب وہ اس کا ایک بہت عالیشان بنگلہ دیکھتا ہے, اس کی گاڑی دیکھتا ہے, تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے. اسی طرح معاشرے کی دوسری چیزیں ہیں جس کی تفصیل ناظرین جانتے ہیں کہ انسان کو حسد پیدا ہوتا ہے, اور پھر وہ اندر ہی اندر چاہتا ہے کہ اس جیسا ہو جائے, یا اس کی چیز کو دیکھ کے ٹھنڈی آہ بھر کے کہتا ہے. بیمار آدمی کو خود بھی یہ نہیں پتہ چلتا کہ جو جڑ اس کے پکڑی جا رہی ہے یہ درخت کی صورت اختیار کرے گی, کیونکہ یہ بیماری آپ نے کہا ایک بیماری ہے کہ اس پہ جب اب آپ اس کا مذہبی پہلو جب لے لیں گے کہ یہ حسد تو انسان میں پیدا ہو جاتا ہے. اب اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں, اس کے نقصانات جو معاشرے میں ہوتے ہیں وہ ایک تو مذہبی نقطہ نگاہ سے انسان اپنی عاقبت کو کھو دیتا ہے. جس چیز کا حصول انسان حسد کے ذریعے سے کرتا ہے اسے حاصل نہیں ہوتا ہے. صحیح. بلکہ اگر حسد سے نہ کرے اور خدا کی بارگاہ میں کسی کوئی اچھی چیز اسے لگ رہی ہے, اپنے کسی دوست کی, کسی بھائی کی, کسی رشتہ دار کی, تو خدا سے اگر تمنا کر لے کہ پروردگار کاش اللہ مجھے بھی یہ دے دے, تو حسد سے تو بہتر ہے کہ دعا کر لے, اور وہ دعا یقیناً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. یہاں آپ کی بات کو روکتے ہوئے, کیونکہ مجھے بریک کی طرف جانا ہے, لیکن بات کو ہی بڑھاتے ہوئے آگے چلوں گے, پھر مفتی محسن صاحب کی طرف آؤں گی, کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں اور وہ دعا اس وقت پوری نہیں ہوتی تو ہمارے اندر ایک شکوہ پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں,
لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ دعائیں وہاں جمع ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ کب ہمیں ملتی ہیں؟ جب ہمارے گناہوں کے انبار بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اتنا، میں کہتی ہوں کہ اس کی رحمتوں کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہوگا، کہ وہ تب کہتا ہے کہ یہ جو تو نے اس وقت دعا مانگی تھی اور تو اس وقت رو رہا تھا کہ میں نے تیری دعا کو نہیں سنا، سمجھ اس دعا کے صدقے میں میں نے تیرے اس گناہ کو بھی بخش دیا، اس دعا کے صدقے میں اس گناہ کو بھی بخش دیا۔ اگر اس میں میری کوئی غلطی ہو تو ضرور آپ تصحیح کیجیے گا۔ لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں، رمضان ہمارا ایمان۔ ہمارے ساتھ مفتی محسن صاحب موجود ہیں۔ میں نے کہا تھا جانے سے پہلے ان کے لیے سوال چھوڑتی ہوئی گئی تھی، اور آ کے بھی ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ومن شر حاسد اذا حسد، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، بڑی پیاری گفتگو کہی علامہ شبیر رضوی صاحب نے کہ حسد کے انہوں نے مفہوم بیان فرمایا۔ سب سے پہلے جانیے حسد ہوتا کیا ہے۔ حسد کہتے ہیں ایک نعمت ایک بندے کو اللہ نے، مثال کے طور پر اللہ نے شہری بھائی کو خوبصورت بنایا، صحیح مثال دے رہا ہوں، ویسے ہیں الگ بات ہے، ان کو خوبصورت بنایا، کسی نے ان کو دیکھا، ان کو دیکھ کر کہا کہ یا اللہ ان کی خوبصورتی چھین جائے اور یہ خوبصورتی میرے پاس آ جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے شہری بھائی کی خوبصورتی برقرار رہے اور اللہ مجھے بھی ایسا حسن دے دے، اس کو رش کہتے ہیں۔ تو یہ رش کرنا جائز، اور دوسری جانب جو میں نے بتایا کہ چھن جانے والا اسے حسد، وہ ناجائز۔ یہ پہلو سمجھ میں آ گئی۔ اب قرآن نے کیا فرمایا؟ قرآن نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ ان لوگوں سے بچو، کن لوگوں سے جو حسد کرتے ہیں، اور ان پناہ مانگو اللہ سے کہ اللہ ہمیں ان کے شر سے بھی بچا، کیونکہ حسد پتہ ہے کیا ہے بات؟ یہ آج کا جو معاشرہ ہے، حسد معاشرے کی بیماری تو الگ بات ہے، ایک فطری عمل بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مولوی دوسرے مولوی کو پسند نہیں کرتا، بس چلے تو گلا کاٹ دے کہ بیان میرا ہونا چاہیے، دوسرا مولوی بات نہ کرے، زیادہ میری بات ہو۔ صحیح۔ ایک ثنا خان دوسرے ثنا خان کی بولے بس میری آواز سنی جائے، ایک قوال وہ چاہے گا کہ میری بات سنی جائے، ایک کیمرہ مین کہ میرے فوکس رہے، پروڈیوسر مجھ سے راضی رہے، ایک اگر آپ دکاندار کو دیکھیں میری دکان چلے۔ تو میں ایک سوال کرتا ہوں، کیا ایک دکان رہے گی؟ ایک اینکر رہے گا یا ایک مولوی رہے گا؟ اللہ نے قیامت تک کے لیے سب کو ارباب بنایا ہے۔ بے شک بات نہیں ہر کوئی اپنے زاویے کا کام کرے، یہ مت سوچے کہ مجھے اس سے چھین لینا ہے، اس سے چھین لینا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو مقام دینا ہے، اللہ نے ہر ایک کو مرتبہ دینا ہے۔ اور یہ گناہ کیسا ہے؟ الحسد یاکل الحسنات، حسد کیا کرتا ہے؟ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ غیبت گناہ کبیرہ، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ، گناہ ہوا نیکیاں باقی ہے، یعنی کہ بوتلیں باقی جماعت کچھ گناہ اور زیادہ آ گئے ہیں۔ ایک کالی بوتل آ گئی، اس کے ساتھ یہ سفید بوتل موجود ہے، لیکن اگر یہ کالی بوتل ایک اور آئی تو سارے مٹ جائیں تو کتنا بڑا خسارہ ہے، اس بات کو سمجھے۔ اب حسد ایسا گناہ کہ جھوٹ باقی تو نیکیاں باقی ہیں، غیبت باقی تو شاید نیکیاں باقی ہوں، لیکن جس کو حسد ہو جائے اللہ تمام نیکیوں ختم کر رہا ہے۔ تو معلوم کیا چلا، یہ ایسی بیماری ہے جو تمام نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، مطلب یہ دیمک ہے جی۔ تو اس وجہ سے اس سے بچنا چاہیے، اس سے رکنا چاہیے، کیونکہ یہ بیماری صرف ایک گھر میں نہیں پورے معاشرے میں اور ہر انسان کا فطری عمل ہے۔ اچھا جیسا سوری آپ بات کریں، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ فطری عمل ہے تو ہر انسان کی ظاہر فطرت میں ہوتا ہے، جب کسی پہ بھی حسد غالب ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اچھا بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں حسد ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، اور یہ میں نے کہا نا کہ عالموں میں بھی ہوتا ہے اور جو غیر عالم میں بھی ہوتا ہے، لیکن اب اس سے بچا کیسے جائے؟ بالکل ہوتا ہے۔ اگر ایک بھائی دو بھائی ہیں، ایک امیر ہو گیا زیادہ اور ایک غریب رہ گیا، تو بیوی محترمہ کہیں گے دیکھو تمہارا بھائی تھا کتنا بڑھیا آگے، تو اب وہ نہ چاہتے بھی ایسا ہو جائے گا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ، پھر میں کہوں گا وہ اپنے نیچے سے لوگوں کو دیکھے، اوپر لوگوں کو نہ دیکھے کہ اللہ تو نے ہمیں ویسا بنا دیا۔ میرا سن کے چلے جائیں علاقوں میں وہاں پانی میسر نہیں ہے، بھائی تمہیں ٹھنڈا پانی تو مل رہا ہے، تو اگر آپ جتنا نیچے کو دیکھیں گے نا، پھر آپ کو اللہ کا شکر ادا کہ یا اللہ میرے دو ہاتھ ہیں، اللہ میرے دو کان ہیں، اللہ میری ایک زبان ہے۔ خدا کی قسم آج اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں، میں جنا اسپتال گیا تو
ایک شخص تھا جس کے پاس کھانے کی چیزیں مہیا تھی, وہ رو رہا تھا. میں نے بولا بھائی کیوں رو کیوں رہے ہو؟ تو میں ڈاکٹر تو پرہیز کہتے ہیں, تمہارے تو کھانا موجود ہے. اس نے کہا وجہ یہ کہ میری زبان کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ میں میٹھا کھا رہا ہوں یا کھٹا کھا رہا ہوں, وہ ختم ہو گئے. تو کیا اللہ کی نعمت اتنی بڑی نہیں؟ تو معلوم یہ چلا کہ انسان کو اگر حسد ہونا تو سب سے پہلے وہ اس چیز کو دیکھے, یا اللہ تو نے مجھے نعمتیں کتنی دی ہیں, کیونکہ حسد نعمتوں کو ختم کرتی ہیں. جو اس کے پاس ہے اس کا شکر بجا لائے, اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرما دے گا. اچھا ایک چیز اور ہے کہ ہم حسد کرتے بھی ہیں اگر کسی سے تو اس کو کوئی فائدہ ایسا نہیں ملتا, جبکہ اگر ہم یہی سوچ لیں کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے, ہم اللہ سے مانگ لیں, اللہ کے دربار میں کمی نہیں ہے, ہمیں مل سکتا ہے. ایسے علامہ صاحب نے کہا بھی نا کہ آپ دعا کی طرف رجوع کریں تو زیادہ بہتر ہے. میں نے جیسے عرض کیا کہ انسان یہ جستجو تو کرتا ہے کہ میں اس جیسا بن جاؤں. اچھا اگر تمنا کر لے تو وہ حسد نہیں ہے, مگر بعض حاسد اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ جب ان کو وہ چیز نہیں ملتی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو نہیں ملی تو یہ تباہ و برباد ہو جائے. تباہ و برباد ہو جائے, یعنی یہ حسد کی آخری سٹیج ہے. اب اس کے لیے اس حد تک کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہے. وہی ہو گیا نا کہ اب جب نہیں ملی, پہلے میں نے جستجو کی کہ ہاں ایک حسد ایسا ہے کہ اگر کیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. مثلا میں کسی عالم کو دیکھوں جو علم دین حاصل کر رہا ہے اور میں یہ کہوں کہ کاش میں بھی اس جیسا بن جاؤں علم میں. بالکل, کاش جو یہ کتاب پڑھ رہے ہیں وہ کتاب میں بھی پڑھوں. تو میں بھی اس کسی صاحب تقویٰ کو دیکھوں کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں, تو میں یہ کہوں کہ میں 5 وقت تو نماز پڑھ رہا ہوں, کاش میں ان کی طرح تہجد بھی پڑھوں. سبحان اللہ. میں صبح کی نماز نہیں پڑھ رہا ہوں, میری قضا ہو رہی, میں سوچوں مفتی صاحب کو دیکھ کے کاش میں صبح کی نماز مفتی صاحب کی طرح پڑھوں. تو یہ تو ایک حسد وہ ہے. اب ایک حسد وہ ہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے سینے میں جو ہے وہ آگ سی لگ رہی ہے کہ بس یہ اچھا ہے, یہ کیوں اچھا ہے, اور اس کے ساتھ کوئی برائی ہو تو کیا خوشی ملے گی؟ خوشی ملے گی. اب اس کے لیے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک قول یاد آتا ہے کہ حسد جو ہے وہ انسان کے تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے. اچھا سعدیہ, یہ تو ایک دوسری چیز ہے, اعمال کو دیکھیں گے. حسد یہ بھی ہوتی ہے ہمارے ہاں بڑا جو دیکھنے میں آتا ہے, کسی نے نئی گاڑی لی تو اس کی گاڑی پر اسکریچز مار دیں گے, کسی نے کوئی چیز لی, مطلب کسی کی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی ایک حسد پیدا کر رہا ہے. گاڑی والا جا رہا ہے نا, اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے چلنے والے کا منہ کالا. ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ گاڑی تو چھوڑ دیں حضرت, آپ شریف بھائی بہت بڑی بات کر رہے ہیں, گاڑی والا جا رہا ہے, اس سے بھی لوگ بولتے ہیں یار اس کے پاس گھر گاڑی ہے. تو آج یہ معاشرہ اس ذہنیت تک پہنچ گیا, چاہے معاشرہ پڑھا لکھا ہو چاہے جہالت کے دور میں, ہر معاملے میں ہر جگہ ایک حسد کا ایک کرائٹیریا. جیسے بھی آپ نے کہا کہ ہم اپنے سے نیچے کو دیکھیں, بات بالکل ٹھیک ہے, کوئی بھی شخص اپنے سے نیچے کو دیکھے گا تو اللہ کا شکر کرے گا, لیکن جو اس وقت سینیریو چل رہا ہے, اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے ہمارے معاشرے کی, اس میں کوئی ایسا نہیں سوچتا. تو اس سچویشن میں کیا کیا جائے؟ اچھا دیکھیں, سوچتا تو کوئی بھی نہیں ہے. علماء ربانی نے علماء حق کا کام ہے ان کو اس طرف لائے, یہی تو کام ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ علماء کا ہی کام ہے کہ انہیں سیدھی راہ کی طرف لے کر آئے. آج ہم نے کہنا کہ حضور نے کیا فرمایا کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تمہیں کوئی بات دیکھے کہ یہ غلط ہے تم ہاتھ سے روکو, اگر ہاتھ سے نہیں ہوتے تو زبان سے کہو, اور زبان سے نہیں کہتے تو پھر دل میں بڑا جانو. ذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے. تو جب آپ کسی معاملے میں دیکھیں حسد ہوتا کیوں ہے. اگر کوئی شخص بہت بڑھ رہا ہے نا, دوسرا شخص اس کی تعریفوں میں لگا پڑا ہے, تو جو برابر میں بیٹھا ہے وہ بھی وہی کام کر رہا ہے, اس کو احساس کمتری کا جب وہ شکار ہوتا ہے نا, پھر ایک معاملہ ایسا تھا کہ یار یہ میرے ساتھ ایسا ہے, یار یہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہے, تو یہ بھی حسد کا ایک سبب بنتا ہے. تو آپ جب یہ معاملہ دیکھیں نا تو ان چیزوں سے بھی روکیں ان لوگوں کو جو ایک کی طرف تو بہت زیادہ اضافہ کر رہے ہیں, محبت و پیار دے رہے ہیں, دوسرے کو توجہ نہیں دے رہے. کیوں؟ اس کی وجہ بتا دوں. تعصب پرستی, قوم پرستی. مثال کے طور پر میں یہ بات عام کہوں گا, اردو اسپیکنگ اردو کا ساتھ دے, پنجابی کا ساتھ دے, سندھی کا ساتھ دے. بات یہ بھائی ہم ہیں مسلمان. لیکن مفتی صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کچھ جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے اخلاق سے جیتتے ہیں. اگر سعدیہ کا اخلاق سپوز یہاں پر لوگوں سے اچھا ہے تو لوگ ان کی تعریف کریں گے, پیسے نہیں دے رہی ہیں, اس میں جلنے کی تو کوئی وجہ نہیں. آپ اپنا اخلاق اچھا بنا لیں, انصاف. اچھا دوسری, جیسے کہ مفتی صاحب نے کی, علامہ صاحب ایک بات دے گا کہ جیسے ہمارے بڑے ہمیں سکھاتے ہیں, اسکول میں بچہ ہوتا ہے سیکھتا ہے, لیکن اگر کوئی بچے کی ایک ٹیچر فیوریٹ ہو جائے تو دوسری ٹیچر اس پہ اپنا غصہ اتارنے لگتی.
جب ہمارے سکھانے والے، میں علماء حضرات سے بات نہیں کر رہا، جو ہمارے ٹیچرز ہم تو نہیں کہتے ہیں، جب سکھانے والے ایسے ہوں گے تو ایسی صورتحال میں کیا کریں؟ مفتی صاحب نے جو بات کی نا اس کی ڈیپلی اگر آپ جا کے سوچیں، عام فہم بات بالکل معاشرے میں دیکھیں، حسد جبھی پیدا ہوتا ہے جب معاشرے میں انارگی ہو، معاشرے میں انصاف کا حصول ناممکن ہو. میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر جو ہم جڑ تک پہنچے وہ یہ کہ انصاف جب نہیں مل رہا، ایک آدمی جو ہے وہ وہی کام کر کے کروڑپتی ہے، ایک آدمی وہی کام کر کے جو ہے وہ فاقہ کش ہے. تو اس کا مقصد ہے کہ ایکویلٹی نہیں. ایکویلٹی کیسے آئے گی؟ جب ہم انصاف کریں گے. انصاف کیسے کریں گے؟ کہ چھوٹی سی بات ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جو اپنے وقت میں جو ہے وہ کچھ تحریر فرما رہے ہیں اور دیا جل رہا ہے. آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ تشریف لائے اور بیٹھ گئے. جیسے ہی آپ تحریر کر چکے تو آپ نے دیا بجھا دیا. تو محمد بن حنفیہ کہنے لگے ابھی تو آپ دیا جلا رہے تھے اور ابھی بجھا دیا. کہنے لگے وہ بیت المال کا میں سے لیا تھا دیا اور میں اس کا اپنی حکومت کا کام کر رہا تھا. اور اب جو میں آپ سے بات کروں گا وہ میری ذاتی بات ہوگی، لہذا میں اپنی ذاتی بات میں بیت المال کے مال کو نہیں استعمال کر سکتا. اگر اس طریقے کا انصاف ہو تو حسد خود بخود ختم ہو جائے گا. اچھا، یہاں مجھے ایک چیز لگتا ہے کہ جس طرح کے کارپوریٹ ورلڈ میں ہم لوگ کام کرتے ہیں، ہماری انڈسٹری ہے جس طرح کا، شہری بھی خود اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بہت مادی سی زندگی ہو چکی ہے ہماری. ایک دوسرے کی ٹانگ جب تک کھینچ کے اسے نیچے نہیں اتاریں گے تب تک ہم خود اوپر نہیں چڑھیں گے. تو یہ ایک جو مسئلہ ہے ہمارے ہاں خاص طور پہ کارپوریٹ ورلڈ میں، اس کو کیسے ٹھیک کریں؟ اور حسد سے بچنے کی بھی کوئی خاص کوئی دعا ہے اگر ہو تو پلیز وہ بھی ضرور بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ ذل و منزل. بے شک عزت دینے والا بھی سب سے پہلے تو اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ نے عزت دینی ہے اور اللہ نے ذلت دینی ہے. میں آپ کے سامنے مشکات شریف کی حدیث رکھ رہا ہوں. رسول خدا فرماتے ہیں اللہ مسکراتا ہے. سبحان اللہ مسکراتا ہے. کس بات پر؟ ساری کائنات چاہے ایک بندے کا برا ہو جائے، اللہ مسکراتا ہے. میں نہیں چاہتا کیا کائنات کر لی. پھر اللہ فرماتا ہے، اللہ پھر مسکراتا ہے، ساری کائنات چاہے میں اس بندے کا بھلا کر لوں، اللہ چاہے میں نہیں چاہتا بھی کیا کر لے. معلوم کیا چلا؟ آپ کا عقیدہ رب کے اوپر، توحید پر کامل ہونا چاہیے. جو میرا رب کرے گا وہ میرے لیے اچھا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. کچھ رب کے بندے ان کی آنکھوں سے ایک آنسو بہ جائے نا، رب انہیں بھی معاف فرما دیتا ہے. کچھ نیکیوں کا پہاڑ بنا لیتے ہیں. تو رب کی رحمت میں کمی نہیں ہے. آپ اپنے عقیدے میں مضبوطی لے کر آئیں اور یقین جانیں، میں پھر کہوں گا یہ دنیا والے سارے لگ جائیں کسی کا نقصان چاہنے کے لیے، رب نہیں چاہتا نا تو کوئی بال باقا کر بھی نہیں سکتا، چاہے آپ کی فیلڈ ہو چاہے ہماری فیلڈ ہو. حدیث میں آتا ہے یہاں تک کہ 6 گروہوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہوگا، وہ علماء کا گروہ ہوگا جو حسد کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا. اب بتانا مقصود کیا تھا کہ حسد صرف آپ کے جو کرائٹیریا میں نہیں ہے، حسد ہر جگہ ہے. لیکن جہاں پر انسان کو نعمت میں اضافہ ملتا ہے، مثال کے طور پہ حسد کی ابتدا ہی آپ دیکھ لیں کہ جب شیطان ابلیس نے آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ مٹی ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، آگ کا کام اوپر اٹھنا ہے اور مٹی کا کام بیٹھنا ہے، تو میں سے سجدہ کیوں کر دوں؟ تو اب وہاں بھی حسد کا پہلو نکلا. حابیل نے قابل کو قتل کیا، مسئلہ کیا تھا؟ وہاں بھی حسد کا مسئلہ تھا. اب آ جائیے بنی اسرائیل کے پاس نبوت تھی، میرے آقا بنی اسماعیل میں آئے، یہودی حضور کو اپنے بھائیوں سے زیادہ جانتے ہیں پھر بھی ایمان نہ لائے، وہاں بھی حسد کا مسئلہ تھا. امام حسین کے پاس کیا تھا؟ امام حسین کے پاس جاہو منصب نہ تھا. امام حسین کے پاس علم و عمل کے ساتھ ان کے ساتھ محبت تھی. تو وہ منصب پیچھے رہ گیا جو جہاں تھا، وہ منصب پیچھے رہ گیا جو دولت تھا. تو معلوم یہ چلا وہاں بھی حسد اس بات کا تھا کہ یہ محبت جو مخلوقات کی امام کو مل رہی وہ مجھے مل جائے. تو یہ حسد تو ہر زمانے میں پھر یہ منصب بھی کسی کسی کو ملتا ہے نا کہ بنا بدن کے بکاری ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے. ایک طرف سلطنت تھی، بادشاہت تھی، دولت تھی، ایک طرف تقویٰ تھا، علم، پرہیزگاری امام کے پاس. تو اب وہ حسد جو تھا ان کی پرہیزگاری اور ان کے تقویٰ اور ان کا وہ رشتہ جو نانا اور نواسے کے درمیان. اچھا، اور ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے کہ اگر کوئی انسان اچھا بھی ہے، اپنا حسن اخلاق بھی رکھ رہا ہے، تو اس کے بارے میں لگتا ہے جی یہ تو مکھن لگا رہے ہیں، یہ بات ڈرامہ کر رہا ہے، بہت دیر تک وہ ڈرامہ کر رہا ہے یا ہر وقت ایکٹنگ میں رہ رہا ہے. تو کتنی دیر رہے گا؟ اور ایک بات ہے کہ ہمیں کسی کے دل کا حال جب معلوم نہیں ہے، ہم بڑے مزے سے کامنٹس کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ ڈرامہ کر رہا ہے.
کوئی اگر دعا کرا رہا ہے تو دیکھیں یہ دعا میں جو رو رہا ہے یہ اس کا ڈرامہ ہے, اس کا ڈرامہ ہے. یہ چیز جو ہے یہ بھی ایک حسد ہی ہے کہ ہم شاید اس کی طرح بننا چاہ رہے ہیں یا اس کی طرح کرنا چاہ رہے ہیں, اور نہ کرنے پہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں ڈرامہ کر رہا ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ نہ خود کرنا ہے نہ کسی کو کرنے دینا ہے. یہ پالیسی ہے اس معاشرے کی, یعنی نہ خود جئیں گے نہ جئیں گے نہ جینے دیں گے. اب یہی دیکھ لیں نا کہ جیسے کہ مفتی صاحب ابھی فرما رہے تھے اور حدیث بھی انہوں نے بیان کی کہ حسد سے بچنے کا طریقہ کہ زیادہ سے زیادہ آدمی استغفار کرے اور خدا سے توبہ کرے. جیسے ہی دل میں یہ خیال پیدا ہو, حسد کا مادہ پیدا ہو کسی بھی فیلڈ میں, مجھے اپنی فیلڈ میں ہو, آپ کو اپنی فیلڈ میں ہو, فوراً ہم اللہ سے استغفار کریں گے, پروردگار آپ نے جو منصب دیا ہے یہی ہمارے لیے صحیح, کیونکہ دینے والے آپ ہیں. حسد کرنے سے منصب بڑھتا تو نہیں ہے, بالکل محنت سے بڑھتا ہے, شکر کرنے سے اور آپ کو اضافہ ہوتا ہے. حسد سے بہتر ہے کہ آدمی شکر کرے, تو شکر میں تو ملتا ہے, حسد میں آدمی اور گنوا دیتا ہے, بے شک ملنے کے بجائے اور گنوا دیتا ہے, اپنا بھی نقصان کرتا ہے, اپنے اعمال بھی برباد کرتا ہے اور اسے حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا. قرآن میں رب نے فرمایا فَاسْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو, جب تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا. اب اللہ بندے کا ذکر کر رہا ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ رب کا ذکر کر رہا ہے. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, اور شکر بجا لاؤ, نہ شکری نہ کرو. تو انسان جب شکر بجا لاتا ہے نا تو اللہ ہر حال میں جو ہے نا اس پر رحمت فرماتا ہے. اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں, اب آپ دیکھ لیں اندھیرے یعنی کہ پانی کا اندھیرا, آسمان کا اندھیرا, پھر بھی رب کا شکر بجا لا رہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس خلاص عطا فرمائی. تو ہر انبیاء کی زندگی, میرے آقا کی زندگی کی دیکھیں نا, طائف کے میدان میں رحمت اللہ بن کر آئے, لیکن میرے آقا کو لہو لہان کیا جا رہا ہے, میرے آقا پھر بھی دعا فرما رہے یا اللہ یہ نادان ہے, ان پر رحمت نازل فرما. ادھر سے پھر بڑے بڑے صحابہ نکلتے ہیں. اچھا ناشکری, مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ناشکری ہے یہ ہمارے رزق میں کمی کرتی ہے؟ بالکل بالکل, جو آپ نے سوال کیا, بالکل ناشکری کی رزق میں, بالکل رزق میں کیا, انسان کی نعمتوں میں کمی کرتی ہے. رزق کی بات نہیں, نعمتوں میں, یعنی اللہ نے اس کو بہت ساری نعمت دی ہے, اولاد بھی نعمت ہے, ماں باپ بھی نعمت ہے, کھانا پینا بھی, اللہ کی تو ہر چیز نعمت ہے. تو اور نعمتوں میں کمی ہونا شروع آتی ہے جب بندہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے. اور میں جو چیزوں کا احساس تب ہوتا ہے میرے خیال ہے شہری, جب آپ کسی بھی ایک نعمت سے, مجھے یاد ہے کہ ایک ہفتہ پہلے میرے دانت میں بہت تکلیف ہوئی جس کی وجہ سے مجھے اپنا یہ دانت نکلوانا پڑا. آپ یقین مانے شہری, میں نے اس نعمت کو محسوس کیا جو میرے مالک نے یہ مجھے دان دیے تھے, اور جب وہ نکلا مجھ سے کھایا نہیں جا رہا تھا, میں 1.5 ہفتہ صرف جوس پیتی رہی ہے, سوپ پیتی رہی, تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے کبھی اس چیز کو اس طرح سیریس نہیں لیا تھا کہ یہ دانت میرے جو منہ میں ہیں اس وقت, یہ کتنے ان کی امپورٹنس ہے میری لائف میں. تو اسی طرح یہ آنکھیں ہیں, یہ سر ہے, یہ جسم ہے, یہ 2 ہاتھ ہیں, 2 پاؤں ہیں میرے جن سے میں چل کر آتی ہوں, یہاں آپ سے بات کرتی ہوں, یہ الفاظ کا چناؤ ہے جو اس نے مجھے دیا, یہ ذہن ہے, یہ دماغ ہے, یہ ساری چیزیں جب مل جل کر ایک چیز بنتی ہیں تو میرے خدا میں کہتی ہوں کہ اگر ہم شکر بجا لانے پر آئیں تو میرا خیال ہے کہ ہم اتنا سا بھی حق ادا نہیں کر سکتے اس کی نعمتوں کا. اچھا میں اس میں ایک عرض کر رہا تھا کہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ بھئی حسد کرنے والے کو نقصان کیا ہے, سب سے پہلا نقصان یہ کہ دیکھیں اللہ تو ہر لمحے ہر ایک کو نعمت عطا کر رہا ہوتا ہے. بالکل, کبھی شہری بھائی کو اچھی نعمت عطا کر دی, کبھی آپ کو نہیں. تو اب حسد کرنے والا نا ہر لمحے ہر بندے سے جلے گا, ہر بندے سے, اور پھر آخر مسئلہ کہ وہ غمگین ہو جائے گا, یعنی اپنے ہی غم میں گھلتا چلا جائے گا. تو سب سے پہلے اس بیماری کو دور فرمائیے. میں یہی کہہ رہا تھا کہ شکر کرنے والا جو ہے وہ دیتا ہے, اور حسد کرنے والا چاہتا ہے کہ میں سب کچھ چھین لوں. اب اتنی سی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شخص ہے کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو اتنی دولت ہے کہ میں اٹھا نہیں پا رہا ہوں, کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا کہ آپ چاول کھاؤ. چلا گیا, ایک نادار آیا غریب, کہنے لگا یا رسول اللہ میرے گھر تو فاقے ہیں. سرکار نے کہا چاول کھاؤ. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہنے لگے کہ یا رسول اللہ غریب کو بھی کہا کہ چاول کھاؤ اور امیر سے بھی کہا بھی چاول کھاؤ. تو سرکار نے فرمایا کہ جب امیر کھائے گا تو جب دسترخوان بچھائے گا چاول گریں گے, وہ ان کو اٹھائے گا نہیں, اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ بہت ہے. تو یہ خدا کی ناشکری ہوگی, اس کے رزق میں کمی ہو جائے گی. ہم دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں نا, آپ دیکھتے ہیں شادیوں میں اور فنکشن ضائع کرتے ہیں, یہ بھی تو ناشکری ہے نا خدا کی کہ جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا دے دیں.
پھر فرمانے لگے سرکار کی بڑی، یہ میں آپ کے ناظرین کو یہ تحفہ دے رہا ہوں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ ناشکری کرے گا یہ چاول اٹھائے گا نہیں. اور صحابہ اکرام فرمانے لگے یا رسول اللہ وہ جو غریب ہے نادار ہے، کہنے لگے وہ ایک ایک دانہ اٹھائے گا، اس لیے اس کے پاس چاول کمی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. جب وہ ایک ایک دانہ اٹھائے گا تو یہ عمل خدا کو اتنا پسند آئے گا کہ اس کے رزق میں خدا اضافہ کر دے گا، یہ دولت مند ہو جائے گا، وہ غریب ہو جائے گا. سبحان اللہ جناب. اسی خوبصورت بات کے ساتھ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ لوگ کہیں نہیں جائے گا، بہت ہی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، ہمارے ساتھ رہیے سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں.